رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر پاتا تو پھر کون سے وہ ایام ہوں گے، کون سے وہ دن ہوں گے کہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر پائے گا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور اس میں بخشش چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو ہے بخشش کا پروانہ اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں رمضان مبارک میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں گناہوں کی نحوستیں اور گناہوں کے عذابات کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو جب دیکھتے ہیں، ایک فرمان کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص اور ناک اس کی خاک آلود ہو جائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس شخص کی آپ بات فرما رہے ہیں، وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس قدر سخت معاملہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود انسان اپنی بخشش کروانے میں کامیاب نہ ہو تو یہ بڑی محرومی کی اور بڑی حسرت کی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ذلیل و رسوا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو جہاں ہم رمضان کے فضائل پر غور کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم رمضان المبارک کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم روزوں کو اس کے آداب کے مطابق رکھ رہے ہیں، کیا ہمارا رمضان گزارنے کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم آج کی اس نشست کے اندر، اس گفتگو کے اندر اس بات پر غور کریں گے کہ کیسا ہو میرا رمضان گزارنے کا انداز کیسا ہو۔ تو چند باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک جو ہے کیسا گزارنا چاہیے، کیسا ہو میرا رمضان، کس انداز سے جو ہے ہم رمضان مبارک کو گزاریں؟ جناب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا احساس کر لینا کہ کیسا ہونا چاہیے میرا رمضان، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی نقطہ آغاز بنے گا اس کی اصلاح کا اور رمضان کو گزارنے کی بہتری کے سامان کا۔ سب سے پہلا کام جو ہے انسان کو اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو پلان میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا 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 کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی۔ جتنی اچھی پلاننگ اتنا اچھا نتیجہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پلانس کریں، نیتیں کریں، اور اپنے لیے ٹارگٹس فکس کریں، ہدف مقرر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں ہم رمضان کے مقاصد لکھیں، یعنی اپنے مقاصد جہاں ہم رمضان مبارک کے حوالے سے لکھ رہے ہوں، تو وہاں پر ہم اس کی رکاوٹوں کو بھی پہلے سے ذکر کر لیں کہ اس میں ممکنہ رکاوٹیں کیا آ سکتی ہیں اور اس کے حل کیا ہوں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب انسان پلاننگ کی طرف آتا ہے نا، تو پلس مائنس دونوں طرف جو ہے وہ نظر آ ہی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نیک نیتیں کریں، اچھی نیتیں، اور ان نیتوں میں بنیادی طور پر کہ نمازیں جو ہیں وہ تو ہم پر فرض ہیں ہی، لیکن مرد حضرات اپنی جماعت کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونے دیں، اس کا اہتمام کریں، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ ویسے تو یہ ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کے اندر اگر کوئی کمزوری ہو تو رمضان مبارک میں اس کو مکمل بالکل احسن انداز سے اس کو جو ہے وہ پورا کریں۔ نمبر 2، اگر ہماری قضاء عمری باقی ہیں تو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ کس قدر محبوب ہوگا کہ اس کی رضا کو پانے کے لیے وہ ان نمازوں کو تو اہتمام کے ساتھ ادا کر ہی رہا ہے، لیکن جہاں غفلتیں ہو گئی ہیں اس کی توبہ کے ساتھ انہیں بھی ادا کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بابرکت عمل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جو آیات اور اوراد پڑھے جاتے ہیں، اگر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے جا رہے تو اس کمزوری کو بھی رمضان میں دور کیا جائے، بلکہ رمضان سے پہلے دور کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلاوت میں، کہیں دعائے قنوت میں، کہیں التحیات میں اور دیگر اذکار کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں، وہ سب بہتر جانتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ تراویح، 20 رکعت تراویح خوش دلی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی کہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کو ترک کر کے قیام کو فوقیت دے رہے اور ساری رات قیام فرما رہے ہیں، تو ہم پھر تراویح کا اہتمام کیوں نہ کریں؟ اور تراویح کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ بہت کم وہ لوگ ہوں گے کہ جو تراویح میں قرآن مکمل سننے کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چند دن تو تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی تراویح کے اندر، پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے، یعنی چند ہی وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جو مکمل پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک مکمل تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔
تو بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. تراویح کے حوالے سے بڑی ہمارے یہاں سستی پائی جاتی ہے، اور بعض لوگ تو چند روزہ تراویح پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے تراویح جو ہے وہ مکمل ادا کر لی، حالانکہ یہ سنت موقدہ ہے، ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تراویح کا بھی اہتمام ہو. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک مین چیز ہمارے یہاں خواتین تو اس کا اہتمام کرتی نظر آتی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کے بھی ہدف مقرر ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ قرآن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، خاص تعلق ہے قرآن جناب. اور دوسری بات یہ کہ رمضان تو اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. تو اب اگر عام دنوں کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب اس رمضان میں اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو بتائیے کہ اب برکتیں کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو تلاوت قرآن کا اہتمام بھی خاص کر کے ہونا چاہیے. اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کروں تلاوت قرآن کے حوالے سے. میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ماحول کے جو افراد ہیں، مذہبی ماحول میں جو وابستہ افراد ہیں، ان میں ایک تعداد میں نے ایسی پائی ہے جو ختم قرآن نہیں کرتی، اور بہت سارے ایسے افراد کہ جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا دینی محافلوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، ماحول جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ وابستہ نہیں ہوتے، لیکن ختم قرآن کے معاملے میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں. جناب 2-3 قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے مذہبی حلیے والے افراد ہیں یا دیندار طبقہ جو ہے، ان میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو قرآن پاک نہیں پڑھ رہی ہوتی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہو رہے. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی قدر جس کی نظروں میں ہوتی ہے تو ان نگاہوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس قدر کے تقاضوں کو پورا کرے. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر جس کی نظر کے اندر اس ختم قرآن کی اہمیت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا اہتمام بھی کرتا ہے. تو ہم سب کو اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے. پھر دعاؤں کا اہتمام ہے کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر مہینے میں ہر وقت بندے کی دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ چیز خاص اس لیے ہے. تو یوں کہہ لیں کہ رمضان کی ساعتیں جو ہے نا وہ دعاؤں کے لیے ہیں. بکثرت اہتمام کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی دلی تمناؤں کو ذکر کیا جائے، اپنے ایمان کی پختگی کو، عمل کی بہتری کو، اخلاق اور عادات اور اطوار کی عمدگی کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے. یہ وہ مہینہ بڑا بابرکت ہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے. خصوصاً افطار کے وقت جو ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. آپ دیکھیں نا، اوقات دیکھیں، سحری کا وقت ہو جناب یہ اس کی دعا ہے، افطار کا وقت ہے جناب یہ دعا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ جب موقع ملے تب دعا کریں. سبحان. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم بدنگاہی نہ کریں. رمضان ٹرانسمیشن سے بھاگیں، وہ زہر ہے، زہر قاتل ہے. ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ خواتین آ کر کے ہمیں دین سکھا دیں گی، یہ غلط ہے. یہ جو ڈانس کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمیں دین سکھا دیں گے، یہ کیسی غلط فہمی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہوگا اپنے آپ کو. اسکرین کے آگے نہ جناب میچز میں نہ جائیں. صحیح. یہ جو لوگ میں جو کرکٹ ہو جناب یہ جو لوگ رات میں جو میچز کا مطلب باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، یار رمضان کی راتیں اس لیے ہیں، یہ تو وہ راتیں ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ ہم غفلتوں میں بھی رہیں اور ان تمام اہداف کو بھی پا سکیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بازاروں کی رونق ہم سے نہ ہو. صحیح. رمضان سے پہلے جو ہے اپنے معاملات کو مکمل کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو ہم یہ کہیں کہ ایسا ہو ہمارا رمضان. اچھا، ایک چیز اس میں اور ہم اضافہ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہی خوب ہو کہ رمضان مبارک میں ہمیں تہجد کا ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں. کیا بات. اور جو ہے کچھ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اکثریت ایک آرام کرتی ہے رات میں کچھ گھنٹے صحیح، پھر وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری سے پہلے جو ہے وہ سحری کھانے سے پہلے جو ہے وہ تہجد اگر ادا کر لیں تو یہ عادت بڑی پیاری ہے. اور اگر بالفرض کبھی کسی نے نیند نہیں بھی کی، آرام نہیں کیا عشاء کی نماز پڑھ کر، تو وہ صلاۃ اللیل کی نیت سے نفل ادا کر لے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب دیکھیں ہمارے لیے مواقع تو بہت ہیں. بس یہ کہ رمضان سے پہلے جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے.